آج دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف امریکہ اور یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں صنعتی ترقی عروج پر ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو ان علاقوں میں ہر جدید سہولت حاصل ہے اور ان کا معیار زندگی اوپر سے اوپر ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وہ ممالک ہیں جہاں غربت انتہاؤں کو چھو رہی ہے، لوگ کوڑے کے ڈھیروں میں کھانا تلاش کرنے پر مجبور ہیں۔ ان علاقوں میں لوگوں کو کوئی سہولت ملنا تو دور کی بات، زندگی کی بنیادی سہولیات جیسا کہ روٹی کپڑا مکان بھی میسر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ امیر ملکوں کے پاس کون سا نسخہ ہے جو انہیں امیر سے امیر تر بناتا چلا جا رہا ہے، اور غریب ممالک میں ایسی کون سی کمی ہے جو انہیں ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھنے دیتی؟ کیا امیر ممالک اپنے جغرافیے کی وجہ سے امیر ہیں؟ کیا موسم کا انسانی ترقی میں کوئی عمل دخل ہے؟ کیا غریب ممالک کے حکمران نکمے اور کرپٹ ہیں؟ ادارے کسی بھی ملک کی ترقی یا زوال کی بنیادی وجہ ہوتے ہیں۔ ادارے بیسیکلی دو قسم کے ہوتے ہیں: انکلوسیو انسٹیٹیوشنز اینڈ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز، یعنی شمولیاتی ادارے اور استحصالی ادارے۔ شمولیاتی ادارے یہ ادارے عوام کو طاقت دیتے ہیں، سب کو برابری کا موقع فراہم کرتے ہیں اور قانون کی حکمرانی قائم رکھتے ہیں۔ یہ ادارے طاقت اور وسائل کو چند افراد کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں اور عوامی مفاد کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جب کسی ملک میں شمولیاتی ادارے ہوتے ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے، لیکن اگر استحصالی ادارے غالب ہو جائیں تو وہ ملک ناکام ہو جاتا ہے۔ مثال سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا یہ دو مختلف اسٹیٹس ہیں، ایک ہی قوم ایک ہی نسل لیکن دو مختلف سیاسی نظام ہیں۔ شمالی کوریا ایک مطلق العنان حکومت ہے جبکہ جنوبی کوریا میں شمولیاتی ادارے ہیں، اسی لیے جنوبی کوریا آج ترقی یافتہ ملک ہے۔ دوسری مثال سے وضاحت کرتے ہیں کہ شمالی امریکہ، لاطینی امریکہ۔ پرانے دور میں شمالی امریکہ میں ایسے ادارے قائم کیے گئے جو عوام کی شمولیت کو یقینی بناتے تھے، جبکہ لاطینی امریکہ میں استحصالی ادارے قائم کیے گئے۔ اس طرح افریقہ کے کئی ممالک میں بھی نو آبادیاتی نظام نے ادارے ایسے بنائے جو صرف وسائل نکالنے پر توجہ دیتے تھے، جس کے نتیجے میں آج بھی غربت اور عدم استحکام کی صورت میں نظر آتی ہے۔ کیا کسی بھی قوم کی زوال کی وجہ جغرافیہ یا ثقافت ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی کی وجہ جغرافیہ یا ثقافت ہے، لیکن ماہرین اس خیال کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر جغرافیہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی موجود ہے تو مسئلہ صرف جغرافیہ نہیں ہو سکتا، ثقافت اور مذہب بھی تب ہی فائدہ دیتے ہیں جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ اداروں کی تبدیلی کیسے آتی ہے؟ ادارے کیسے بدلتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جب عوام میں شعور پیدا ہوتا ہے اور یا معاشرے میں انقلاب آتا ہے تو مضبوط تحریکیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ادارے تبدیل ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں تاریخ میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں قوم کا مستقبل بدل سکتا ہے، جیسے صنعتی انقلاب یا سیاسی تبدیلی۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں گلوریس ریولوشن نے پارلیمان کو طاقت دی جو شمولیاتی ادارے کو ہی بنیاد بنی۔ آج کے دور کے لیے سبق: ترقی پذیر ممالک کے لیے وائی نیشن فیل یہ کتاب ایک آئینہ ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، نائجیریا جیسے ممالک بھی مسائل کی جڑ کمزور اور استحصالی ادارے ہیں۔ اگر قومیں چاہتی ہیں کہ وہ ترقی کریں تو انہیں چاہیے کہ قانون کی حکمرانی ہو، ادارے شفاف اور جواب دہ ہونے چاہیے، عوامی شراکت کو یقینی بنایا جائے، طاقت چند ہاتھوں میں محدود نہ ہو۔ دوستو، وائی نیشن فیل کتاب سے ہم نے سبق اخذ کیا ہے کہ قوم کوئی بھی ناکام نہیں ہوتی۔ قوم ناکام اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ غریب پیدا ہوئی تھی، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ادارے عوام کو طاقت دینے کی بجائے انہیں کمزور رکھتے ہیں۔ کیا ہم اپنی قوم میں شمولیاتی ادارے لا سکتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اداروں کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔